بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہمارے ہاں معاشرے میں ربیع الاول سے متعلق ایک مسئلہ بہت عرصے سے کئی دہائیوں سے معرکۃ الآراء رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں. تو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باعث ثواب ہے. دوسرا مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کس تاریخ کو منایا جائے. ہمارے ہاں کئی دہائیوں سے ایک بات مشہور ہے اور اب تو وہ ہمارے معاشرے کا جزء لازم بن چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کی ہے. تو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کی نہیں ہے. اس پر سینکڑوں حوالے موجود ہیں اور ان سینکڑوں میں سے میں صرف ایک حوالہ ذکر کر دیتا ہوں. جناب احمد رضا خان صاحب نے ایک رسالہ لکھا تھا نطق الہلال کے نام سے. اس میں حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کی نہیں ہے اور اس میں انہوں نے جمہور کا قول نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کی ہے. اب ہمارے ہاں ایک طبقہ لا علمی کی بنیاد پر اور کم علمی کی بنیاد پر 12 ربیع الاول والے دن جلسے جلوس ریلیاں اور دوسری خرافات جزء لازم کے طور پر کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو وہ نہ کرنے پر اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی سوائے ابلیس کے سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. یاد رکھیں کہ تاریخ ہی کہتی ہے کہ 8ویں صدی ہجری کے بعد اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانا شروع کیا گیا ہے. یعنی کہ 8ویں صدی ہجری سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، تمام لوگوں کو آپ نے اس کیٹیگری میں ڈال دیا کہ جس میں تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے. تو یہ بہت بڑا بول ہے، بہت کم علمی والا بول ہے، بہت زیادہ بیکار بول ہے کہ آپ اس طرح کی بات جو ہے وہ تمام لوگوں کے متعلق کہہ رہے ہیں. اور آپ کے اس جملے سے ہٹ جو ہے وہ سارے وہ والے لوگ ہو رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے. تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو جزء لازم نہیں سمجھنا چاہیے. دین کا حصہ یہ بالکل نہیں ہے اور اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ ضرور کریں، دوسروں کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اختلاف کا سد باب کیسے ہو، اس کا حل کیا ہے. میری نظر میں اس کا حل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی اور پیر والے دن کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول میں پیر والے دن کی ہے. تو جب حضور کی پیدائش پیر والے دن کی ہے اور ربیع الاول کی ہے اور تاریخ کا صحیح معلوم نہیں ہے تو میرے خیال سے ربیع الاول کے مہینے میں جتنے بھی پیر کے دن آتے ہیں ان تمام پیر کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، میلاد شریف کی نسبت سے پروگرام منعقد کیے جائیں، جلسے منعقد کیے جائیں، اس میں اسوہ حسنہ بیان کی جائے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے جو کہ شرکیہ الفاظ سے پاک ہو، خرافات سے پاک ہو اور اس میں کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے. مثال کے طور پر اگر آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں تو وہ چوری کی نہ ہو. اسی طرح آپ جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ حلال کا مال ہو، حرام کا مال نہ ہو.
تو اگر یہ ساری چیزیں نہ کی جائیں اور تاریخ بھی مقرر نہ کی جائے اور ربیع الاول کے مہینے میں کوئی بھی دن صرف پیر نہیں کوئی بھی دن اگر آپ رکھ لیں اور اس میں آپ میلاد کے عنوان سے جو ہے وہ محفل کر لیں تو وہ نہ صرف جائز بلکہ باعث اجر و ثواب ہوگی. لیکن دن کو مخصوص کرنا اور جو لوگ نہیں کر رہے ان کو ابلیس کہنا اور ان چیزوں کو جزء لازم سمجھنا، اسلام کا حصہ سمجھنا، یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری تجویز پر عمل کر لیا جائے گا تو اس سے اختلافات کم ہو جائیں گے اور ہم آہنگی اور مزاج کی ہم آہنگی پیدا ہوگی انشاءاللہ. بسم الله